کیونکہ بعض اوقات جب مشترکہ قربانی ہو رہی ہوتی ہے نا، مثلاً ایک گھر میں 4 بھائی ہیں 5 بھائی ہیں، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیسے کم زیادہ ہوتے ہیں. مثلاً ایک بھائی نے 20,000 دیے، ایک نے 40,000 دیے، ایک نے 60,000 دیے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ مطلب یہ تو حصے عجیب عجیب بن رہے ہیں نا، برابر ہونا چاہیے. تو برابر پیسے دینا ضروری نہیں ہے. جب آپ مشترکہ قربانی کر رہے ہیں اور سارے شرکاء اس پہ راضی ہیں کہ یار آپ 20 دے دو، میں 50 دے رہا ہوں، یہ 40 دے دے گا، ہم اس کے کر کے 4 حصے 5 حصے جو بھی آپ نے کرنے ہیں وہ آپ کر لیں گے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی. بس جیسے میں نے بتایا کہ اجازت ہونی چاہیے آپ کی طرف سے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو مزید پیسے آپ کی طرف سے وہ لگا رہا ہے اور آپ کی طرف سے اجازت ہے، تو قربانی ان کی بھی ہو جائے گی، آپ کی بھی قربانی ہو جائے گی. راجہ حسن کا سوال ہے، مفتی صاحب سوال یہ کہ حرام کھانے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو پھر قربانی کیسے ہوگی؟ اور آج کل کون مانتا ہے کہ میں حرام کماتا ہوں، اور ہم کسی کو کیسے نومینیٹ کریں گے کہ یہ حرام خور ہے؟ تو آپ کو تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ نومینیٹ کریں، نہ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے اس چیز کی کہ آپ نومینیشن کرتے رہیں لوگوں کی. کوئی آدمی اگر ایک تو یہ نا کہ بہت واضح سب کو پتہ ہے کسی کا کہ اس کی کمائی سورس آف انکم حرام ہے، تو وہ مانے نہ مانے ضرورت نہیں پڑتی. باقی یہ کہ ہم لوگوں پہ شک کرتے رہیں کہ یار ہو سکتا ہے یہ حرام کماتا ہو سکتا ہے یہ حرام کماتا ہو، تو اس کی تو شریعت میں بدگمانی کی تو ویسے ہی اجازت نہیں. تو جب تک آپ کو کلیئرلی کسی کے بارے میں واضح قرائن اور شواہد اور دلائل کے ساتھ پتہ نہیں ہے، تو ہم اس کو یہی سمجھیں گے حلال کماتا ہے. باقی ہم اس کے مکلف نہیں کہ کھود کرید کریں، معلوم کریں بھئی یہ حلال کما رہا ہے حرام کما رہا ہے. ایون کہ مشترکہ اجتماعی قربانی میں بھی جب کوئی آ رہا ہوتا ہے، تو جب تک وہ خود یہ بات واضح نہ کرے، کہے نہیں کہ بھئی میں حرام کماتا ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ، تو ہم اس کو یہی سمجھیں گے جب تک ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہ ہو کہ یار یہ حرام کماتا ہے. ہم اس کو یہی سمجھیں گے کہ بھئی حلال کماتا ہے. ایک صاحب نے سوال کیا، مفتی صاحب سود کے پیسوں سے، مطلب بینک سے سود پہ کسی نے قرض لیا ہے، تو اس سے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، سود پہ جو آپ نے پیسے لیے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ جو پیسے آپ نے لیے ہیں وہ تو حلال ہیں، بعد میں آپ سود دے رہے ہوتے ہیں وہ ایک حرام کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بینک سے تو ویسے سود لینا نہیں چاہیے. سودی بینک سے آپ قرض لیں گے تو یہ تو ویسے ہی حرام کام ہے، اللہ کے رسول سے جنگ ہے. سود سے آپ کبھی آپ کے کام بنیں گے نہیں. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ بن جائیں، لیکن ایٹ دا اینڈ جب رزلٹ آپ دیکھیں گے تو آپ تباہی اور بربادی کی طرف ہی جائیں گے. تو اس لیے بہرحال اگر سودی بینک سے قرض لیا ہوا ہے تو وہ جو پیسے ہیں، بہرحال ان پیسوں کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے، پیسے تو حلال ہی ہیں. بعد میں جب آپ اس پہ سود ادا کر رہے ہوں گے تو وہ سود آپ یعنی سود دینا حرام ہے، سود لینا حرام ہے، لیکن وہ جو آپ نے پیسے لیے ہیں وہ تو بہرحال حلال ہیں. تو اس سے اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو قربانی ہو جائے گی. لیکن ایسی قربانی کا فائدہ کیا کہ سود کے پیسے سود پہ قرض لے کے قربانی کریں گے تو اس سے اللہ راضی ہوگا؟ اللہ کو تو آپ سے مطلوب ہی نہیں ہے کہ آپ قرض لے کے قربانی کریں، پھر آپ سود پہ قرض لے کے قربانی کریں، تو اللہ کو تو نہیں چاہیے ایسی قربانی. تو آخر ضرورت کیا ہے؟ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے تو پھر تو قربانی کریں ہی نہیں، سود لیں ہی نہیں، سود نہ لیں اور نہ سود والے پیسوں سے قربانی کریں. اور اگر شوشہ کرنی ہے، لوگوں کو دکھانا ہے کہ لوگ بولیں گے اتنا بڑا سیٹ صاحب ہے اور بھرم بازی آپ نے زیادہ کر رکھی ہے باہر، اور اب قربانی کے پیسے نہیں ہیں اس کے لیے آپ سود لے رہے ہیں، تو پھر بھی اس کا ثواب آپ مطلب کیا ملے گا؟ جب لوگوں کی جب شہرت کے لیے واہ کے لیے کر رہے ہیں تو قربانی تو گئی، وہ تو ضائع ہو گئی. 3 بکرے قربان کیے ہوں، 2 کا گوشت تقسیم اور 1 بکرے کا گوشت گھر کے لیے رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. آپ سارا گوشت بھی رکھ سکتے ہیں، آدھا بھی رکھ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے، مستحب عمل یہ ہے کہ 3 حصے کر دیں، اور جو ایک تقسیم ہے کہ 1 حصہ رشتہ داروں کے لیے، 1 حصہ غریبوں کے لیے، 1 اپنے لیے، باقی آپ رکھنا چاہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ سال بھر گوشت کھاتے رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پھر تقسیم زیادہ کریں. کوئی اگر ایسا آدمی ہے غریب ہے اور خود اس کے بچے زیادہ ہیں، اہل و عیال والا ہے، اس کو تو فقہاء نے لکھا ہے کہ رکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ بعد میں مطلب کھا نہیں سکے گا، تو چلو اللہ نے موقع دیا ہے قربانی کے ذریعے اس کو گوشت مل جائے گا. جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے خرچ کریں، لوگوں کو کھلائیں. جتنا آپ لوگوں کو کھلائے گا اللہ انشاءاللہ دروازے کھولے گا.